کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے ہمیں کوئی ایسی گواہی ملتی؟ اور کیا گنواتے ہیں کہ جی اس طرح تو جہاز میں بیٹھنا ہی بدعت ہے، اس طرح تو ٹرین میں بیٹھنا ہی بدعت ہے، ایجاد ہے؟ یار بدعت کا مطلب ہی نہیں پتا۔ یقین کریں دل جو ہے نا باقاعدہ طور پہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ میں نے دیکھا باقاعدہ ڈانس ہو رہے ہیں۔ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا نہیں ہوتا، نہ میں اس طرح کے معاملات میں آ کے پارٹیسپیٹ کرتا ہوتا ہوں۔ ڈے بائی ڈے اس کے اندر شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے۔ کہیں بھی چیلنج ہے تو آپ مجھے ثابت کر دیں۔ یہ جو فقہ بریلویہ ہے یا حنفیہ جو بھی، ان کی اپنی بکس میں یہ چیز مینشن ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ تو آج کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو معاملات ہیں، جو خرافات ہیں، جو کچھ ایسے معاملات ہیں، ان میں ایئر بائی ایئر، ڈے بائی ڈے جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں نا شدت آتی جا رہی ہے۔ اب جیسے ہم اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے اگر محرم الحرام میں دیکھیں تو پہلے تعزیے نکلتے تھے، یہ ہوتا تھا، معاملات دوسرے ہوتے تھے۔ اب اس میں اور جو ہے جدت آ گئی ہے، مختلف طریقے سے نعوذ باللہ معاذ اللہ تشبیہاں دی جانے لگ گئی ہیں، زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، ملٹیپل یعنی کہ چیزیں جو ہے اگریسونیس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح آج مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ایک تو ہم اس یعنی کہ کاوش کے لیے، ایک ہم اس یعنی کہ معاملے کے اوپر یعنی کہ ہم لوگ چل رہے ہیں کہ جس معاملے میں یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا بنتا ہی نہیں، مطلب کہ ہم یعنی کہ جو سیلیبریشن کر رہے ہیں، مطلب لیکن جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی اس قدر شدت، آج تو میں یقین کریں دل جو ہے نا باقاعدہ طور پہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ میں نے دیکھا باقاعدہ ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکیاں جھوم رہی ہیں، یعنی کہ عید میلاد جو آج منایا گیا ہے، آج ڈے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں بہت زیادہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا دل دکھی ہوا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہم اتنا شرک میں آگے نکل گئے ہیں کہ ہم یعنی کہ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نے یہ کام شروع کر دیں، اتنا یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے دین سے دور کر لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان سے دور کر لیا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے ہمیں کوئی ایسی گواہی ملتی ہے؟ اس کے بعد تبع تابعین، جو مطلب جو بھی اہل بیت سے ہمیں کوئی ایسی گواہی ملتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ عید میلاد منائی گئی ہو، کوئی جلسے جلوس نکالے گئے ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بھلے کہیں بھی سرچ کر لیں کہ عید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں بھی سرچ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 12 ربیع اول ثابت ہی نہیں ہے کہیں بھی، نا کہیں بھی چیلنج ہے تو آپ مجھے ثابت کر دیں۔ یہ جو فقہ بریلویہ ہے یا حنفیہ جو بھی، ان کی اپنی بکس میں یہ چیز مینشن ہے کہ ان کی جو پیدائش تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ 12 ربیع اول کو نہیں ہوئی۔ ہاں، اس 12 ربیع اول کو ان کی وفات ہوئی ہے، تو ہم ان کی وفات کو یوں لے کے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، تو ہم آپ دیکھیں ہمارے جو بزرگ ہیں، میں نے اپنے بزرگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ 12 وفات آ رہا ہے اور یہ اور وہ، نا میں اپنے یعنی کہ نانی دادا کو یہ کہتے ہوئے سننا ہے، تو اس ٹائم ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم یہ کر کے منایا جاتا تھا کہ 12 وفات آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں کیا کیا کرتے تھے کہ بقول ان کے جو ہم دیکھا کرتے تھے کہ جی وہ کوئی خیرات کر دی، کچھ کر دیا یہ، لیکن
میں نے آپ سے جو پہلی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے اس کے اندر شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ شدت پسندی جو ہے یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم فور ایگزامپل ہم یہ چیز مان بھی لیں کہ جو 12 ربیع اول ہے وہ اس دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ہم یہ مان لیتے ہیں فور ایگزامپل، تو کیا کہیں سے بھی کوئی حدیث کوئی چیز اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ 12 ربیع اول کے دن جو یہ ہم جشن مناتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، یہ صحابہ سے یا کسی سے ثابت ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ مجھے آپ مطلب کوئی ایک حدیث دکھا دیں ایسی، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ بیس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 12 ربیع اول تو مطلب مین کہ آپ کسی بھی فرقے کی جو آپ بک اٹھا لیں، کسی بھی فرقے کی آپ ہسٹری لے لیں، اس میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو بہت زیادہ دکھ ہوا، میں خاص طور پہ دیکھ رہا تھا کہ جو خواتین ہیں گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑھ رہی ہیں اور جھوم رہی ہیں، باقاعدہ ایک ڈانس کا سما چل رہا ہے۔ میں اس میں شاید دکھا سکوں اگر آپ کو کچھ ویژول، ابھی میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کچھ مل جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اتنا دکھ ہوا ہے کہ یار ہم یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ نہیں کہا میرے نبی نے نہیں کہا کہ بھائی تم یہ سب کچھ کرو، ٹھیک ہے؟ نہیں کہا میرے نبی نے، ٹھیک ہے؟ تو جب میرے نبی نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے تو یار ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں سب کچھ؟ اور پھر آپ سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو وہ آپ کو بدعت کی بجائے 4 چیزیں اور کیا گنواتے ہیں کہ جی اس طرح تو جہاز میں بیٹھنا ہی بدعت ہے، اس طرح تو ٹرین میں بیٹھنا ہی بدعت ہے، ایجاد ہے۔ یار بدعت کا مطلب ہی نہیں پتا۔ بدعت کا مطلب دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ آپ نے وہ دیکھیں نا، جب ہم آپ دیکھیں، آپ کبھی خطبہ سنیں ان کا، جمعے والے دن خطبہ سنیں، کسی بھی مسلک کا جا کے، کسی بھی فرقے کا جا کے آپ خطبہ سنیں، سب یہی کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ خطبہ سنیں، خطبے کے آغاز میں آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو بھائی دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سب کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ویسے دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ ڈانس ہو رہے ہیں، لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، کیک کٹنگ سرمنیز ہو رہی ہیں۔ اچھا چلے چھوڑیں، آپ کا وہاں دل تھوڑا سا نہیں کانپتا جہاں محمد لکھا ہوتا ہے آپ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں چھری سے؟ افسوس کا مقام ہے، ہم پتہ نہیں کون سی، ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ ہاں ہمیں بہت محبت ہے ہمارے نبی سے، تو کیا ہم نے اس محبت کے خاطر، ہم نے کیا اپنے نبی کی خاطر ہم نے ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کیا؟ کیا ہماری پنجگانہ نماز پوری ہے؟ کیا ہم روزے پورے رکھتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم پراپر طریقے سے جو ہمارے نبی نے ہمیں اسلام کا سسٹم بتایا ہے، اللہ کا راستہ بتایا ہے، کہ ہم اس پہ چل رہے ہیں؟ ہم نہیں چل رہے بھائی، ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے۔ جب ہم کچھ ایسا کر ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، اور ہم پھر ایک تو ہم پہلے عمل ہی نہیں کر رہے، اوپر سے ہم غلط سائڈوں پہ جا رہے ہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے بھائی، یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان خرافات سے باہر نکلیں،
دل مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ برداشت نہیں ہوا کہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا نہیں ہوتا، نہ میں اس طرح کے معاملات میں آ کے پارٹیسپیٹ کرتا ہوتا ہوں، لیکن یقین کریں برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف چلیں، ٹھیک ہے۔ اور فرقات کی بات رہی تو فرقات تو ویسے ہی اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا را خود کو ان چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ یاد رکھیں جب بھی ہم کو غلط کام کریں گے، ہم غلط ٹریک پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو شیطان ہماری مدد کرے گا اور ہمیں نئے نئے راستے بتائے گا کہ آؤ بھائی یہ نیا راستہ ہے، اس پہ چلو، یہ اور تمہیں تقویت دے گا۔ تو صرف مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں سے میں تھوڑا سا ڈسکس کروں۔ برداشت نہیں ہوا، مطلب برداشت نہ ہونا ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم غلط ٹریک پہ ہیں، تو خدا را خود کو ان معاملات سے نکال لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے، میرے نبی نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہم جدوجہد کریں نا کسی مقصد کے لیے کریں، ہاں ہم جدوجہد کر رہے ہوں کسی مقصد کے لیے کہ جی مقصد یہ ہے بیہائنڈ اور یہ بات ہے، سچ ہے، مقصد دیکھیں جدوجہد کریں کہ اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، قرآن کی تعلیم دینی، کریں، بھاگ دوڑ کریں، اس کے لیے آپ کے اندر جذبہ بھی آنا چاہیے، جدت بھی آنی چاہیے، آپ کے اندر اگریشن بھی ہونا چاہیے، وہ اللہ کے دین کو یعنی کہ اللہ کی کتاب کے میسج کو پہنچانے کے لیے، لیکن اس کام کے لیے کہ جس کو آپ نے عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ایک جگہ میلاد کی محفل ہو رہی تھی، تو ہمارا آفس تھا ساتھ ہی، تو میں نے محلے دار تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میلاد ہے تو آپ مطلب کچھ چندہ، میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی تھا حسب توفیق دے دیا گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ آئیں گے اور یہ اور وہ، میں نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں آؤں گا، میں تو بزی ہوں، میں تو نہیں، آپ نماز کا ٹائم ویسے ہونے والا تھا، گزر گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگلے دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ینگ نوجوان تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بیٹا مجھے بتائیں کہ مغرب کا ٹائم آیا نماز کا، آپ لوگوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، عشاء کا ٹائم آیا نماز آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو پھر یہ میلاد تو مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میری محبت میں اتنے آگے نکل جاؤ کہ جب نماز کا ٹائم آئے تو میلاد نہ چھوڑنا، نماز چھوڑ دینا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ اب وہاں چپ تو ہوئے، لیکن آگے سے ان کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں جی ہمارے تو جو آپ یہ بات کرتے ہیں، ہمارے جو اولیاء تھے ان کی نمازیں مدینے پڑھی جا رہی ہوتی تھیں، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی میں وہ اس سے مصروف ہوتے تھے اور ان کی نماز مدینے پڑھی جا رہی ہوتی تھی۔ تو میں نے آگے سے ہنس کے کہا، میں نے کہا یار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہوتے تھے نا وہیں نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کہیں اور نہیں پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ تو ہمارا المیہ ہے۔ تو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ دل کو اچھا نہیں لگا، یہ کچھ ویژول میں کوشش کروں گا اس میں ایڈ کروں تاکہ آپ لوگوں تک بھی یہ سب کچھ پہنچے۔ تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔